الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اربعین ابطار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 3 حدیث پاک نمبر 3 ہے. جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ دیا کرے، یعنی کہ یوں درود پاک پڑھ لیا کرے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو یہ زکوٰۃ ہے، اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے. یہ درود پاک ایسا درود پاک ہے، اگر تنگدستی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگدستی دور فرما دیتا ہے. یہ ایسا درود پاک ہے. جی ہاں، پیسے چاہیے یہ درود پاک پڑھیا کرو، انشاءاللہ خیر ہو جائیں گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اصالِ ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین. اللہ اللہ. پیارے محترم صاحب، شب برات آنے والی بہت برکتوں والی، عظمتوں والی رات ہے. اس میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے. لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت اور روزی تقسیم ہونے کی رات ہے. اس رات رزق میں برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے. پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ بھی حاجت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پیارے محترم صاحب، بڑی مبارک رات ہے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الکبیر تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں شب برات کی 5 خصوصیات ہیں. اس میں جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. مثلا آئندہ سال کے کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، وغیرہ وغیرہ سب کچھ فرشتوں کو بتا کر اس کام پر ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں. نمبر 2، اس رات میں عبادت کی خصوصی فضائل یہ ہیں. مثلا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نوافل پڑھے اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے. ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. نمبر 3، امام رازی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی: نزول الرحمہ، یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے. نمبر 5 اور شب برات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا. روایات کے مطابق ہمارے آقا و مولا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام کی 1/3 امت آگ کے سپرد کر دی گئی. پھر آپ علیہ السلام نے شعبان کی 14ویں رات سوال کیا، یعنی کہ دعا فرمائی، تو آپ کی 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی. پھر آپ علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں شب 15ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی ساری امت آپ کے سپرد کر دی گئی. اللہ اکبر. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کیسی برکت عطا فرمائی. اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. والضحیٰ سورت میں کیا پیاری سورت ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یعنی یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اس میں یہ بھی ہے، کیا ہے، جو محبوب کی بارگاہ میں آئے اللہ نے فرمایا محبوب اس کو خالی نہ جانے دینا، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، خالی نہیں جانے دینا. وہ محبوب کہاں جھڑکتے ہیں، وہ تو سینے سے لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے. آقا جو ہوتا نہیں وہ لگانے کے قابل. ارے تم اس کے طرفدار ہو آقا، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار ہو جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. آقا علیہ السلام کی شان یہ کہ حضور علیہ السلام کی ساری امت حضور علیہ السلام کو دے دی گئی 15 شعبان کو. اللہ اکبر. ہاں اللہ پاک ہمیں شب برات تک پہنچنا نصیب فرمائے، اس مقدس رات میں عبادت کرنا بھی نصیب فرمائے، اور اس رات کی برکت سے ہمیں بخشش و مغفرت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. پیارے محترم اسلام بھائی، قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں. فساد کا معنی ارشاد فرمایا خروج الشیء عن الاعتدال، یعنی چیز کا اپنے معتدل حالت سے نکل جانا فساد کہلاتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ فساد عدم توازن کا نام ہے. سادہ مثال یوں سمجھ لیجئے، 4 پہیوں کی گاڑی ہے، 2 پہیوں کی موٹر سائیکل ہے. اگر ایک پہیہ پنچر ہو جائے تو موٹر سائیکل ڈولنے لگ جاتی ہے. گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو جائے تو گاڑی لڑکانا شروع کر دیتی ہے، ہچکولے لینا شروع کر دیتی ہے. یعنی اس کا توازن برقرار نہ رہا، توازن بگڑ گیا. انسان بھی اسی طرح ہی ہے. ہاں جی، یاد رکھیں اسی طرح دنیا کی جو نظام ہے اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے نا، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور سسٹم جب اپنی فطری اور معتدل حالت سے نکلتا ہے تو اس کا توازن خراب ہو جاتا ہے. اس حالت کو کہتے ہیں فساد. اب فسادی بندہ ہو، ایک شخص ہے بھلا چنگا ہے، ایک شخص ہے بھلا چنگا ہے، اس کو فسادی نہیں کہیں گے. فسادی کسے کہیں گے؟ یار یہ بندہ فسادی کیوں؟ لگائی بجائی کرتا ہے، لڑائیاں ڈلواتا ہے، پھوٹ ڈلواتا ہے، پھٹے کرواتا ہے، اس کو فسادی کہیں گے. بندہ فسادی کا ہے تو بچ کے رہنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. مثلا بارش اپنے وقت پر ہو، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی ہو، یہ معتدل حالت ہے. بارش بے وقت ہو، ضرورت سے زیادہ ہو تو نقصان کا باعث بن جاتی ہے. کہتے ہیں نا باران رحمت مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اب یہ رحمت جو ہے یعنی کہ یہ بارش جو ہے رحمت سے نکل کر زیادہ برسے کہ لوگوں کو نقصان پہنچے، چھتیں ٹپکنا شروع ہو جائے، پانی بھرنا شروع ہو جائے تو یہ رحمت جو ہے زحمت میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، سیلاب آتے ہیں، گھر تباہ برباد ہو جاتے ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. یہ ہے فساد. ایک چیز کا وقت پر آنا ٹھیک، ایک چیز کا وقت سے زیادہ ہو جانا، زیادہ برس جانا، یہ فساد ہے. وسائل کی کمی ہو جانا، غربت بڑھتی ہے، قومیں اناج کی قلت میں مبتلا ہو جاتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ برباد ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ قلت ہو جاتی ہے.
فصلیں برباد ہوتی تو کچھ بھی نہ ملا، وسائل کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب سمندر اپنی فطرت پہ رہتا ہے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا، جب بہہ رہا ہے سیکوینس میں بہہ رہا ہے کوئی نقصان نہیں، جب وہ اس میں طغیانی آ جائے پھر برباد کر کے رکھ دیتا ہے، شہر کے شہر ملک کے ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اسی طرح دور حاضر میں فساد کی تازہ مثال جو ہے کلائمیٹ چینج ہونا، کلائمیٹ موسم جو ہے نا، موسمی جو معاملات ہیں یہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب تو گرمی ایسی پڑتی ہے تو بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، سردی ہوتی ہے تو بہت زیادہ سردی پڑی۔ ابھی دیکھیں یہ جو ابھی سردی کے پچھلے ہفتے میں جو دن گزرے ہیں کیسے خطرناک دن تھے، ایسے سردی میرا خیال میں نے اپنی شاید عمر میں نہ دیکھی ہو، اتنی زیادہ سردی پڑی۔ تو یہ کیا ہے، گرمی سردی کے مہینے تبدیل ہو رہے ہیں، سردی گرمی کا دورانیہ بھی بدل گیا ہے۔ اسی طرح روزی میں برکت مٹ جانا، زلزلوں کی کثرت آنا، آگ پھیلنے کے واقعات۔ ابھی دیکھیں کراچی میں گل پلازہ جو ہے نظر آتش ہو گیا، اب کیا ہوا یہ کیا نہیں ہوا وہ رب اور اس کا محبوب بہتر جانتا ہے۔ مختلف وبائیں، ایسی وبائیں آ گئی ہیں، ایسی بیماریاں آ گئی ہیں، الامان والحفیظ۔ ہم ہے نا یہ سوچتے تھے یا سنتے تھے کہ ایک شخص ہے اس کا توازن بگڑ گیا ہے، وہ پہچاننے سے انکار کر دیا، تو ہم کیا کہتے ہیں، یار پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھول چکا ہے، اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ اب ڈاکٹروں نے نئے نام اس کے تجویز کر لیے ہیں، نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ گویا دنیا اور اس کا نظام اپنی فطری حالت سے نکل کر غیر معتدل اور بے توازن ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی ہاں، وجہ تلاش کرنی چاہیے نا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یعنی ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ پیارے محترم صاحب غور فرمائیے، گناہ کا اثر دیکھیں کتنی دور تک جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں یا بلکہ کہتے بھی ہیں، مثلا کوئی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو تجھے کیا ہے، میں برائی کے کام کر رہا ہوں تجھے کیا مسئلہ ہے، تیرا تو نقصان نہیں کر رہا، اور پوری دنیا کا نقصان کر رہا ہے، پوری امت کا نقصان کر رہا ہے تو۔ جی ہاں، ایک شخص جو ہے نیکی کی طرف نہیں آ رہا، ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ نہیں، آگ لگی ہے 7 والے گھر میں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بچ جائیں گے؟ اس کی لپیٹ میں ہم بھی آ سکتے ہیں۔ تو پیارے محترم صاحب، ایک بندہ کہتا ہے میں سود کھاتا ہوں تو تیرا کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں ایسی بے باکانہ گفتگو یہ معاشرے کو بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ بدکاریاں عام ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں۔ پیارے اور محترم صاحب، ایسا نہیں ہے کہ میں اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو صرف اس کا بوپار اسی کو ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گناہ کا اثر ایک فرد تک نہیں رہتا، بلکہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا اثر صرف اسی تک رہے گا؟ نہیں۔ ایک گھر میں آگ لگی ہے تو آس پڑوس کے گھر والے کوشش کرتے ہیں اس کو بچانے کی، کیوں؟ ہمارے گھر میں نہ آگ آ جائے۔ اسی طرح گناہ کا اثر، اس کی تپش بھی دور دور تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جب معاشرے میں گناہ زیادہ ہو جائیں تو اس کی نحوست سے پوری کائنات کا توازن ہی بگڑ جاتا ہے۔ کیا زمین تو کیا سمندر، کیا خشکی کیا تری، گناہوں کی نحوست پورے نظام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک جنازہ گزرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی، یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا راحت پانا یا اس سے راحت ملنا کیا ہے؟ فرمایا بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو دنیا کی مشکلات سے آرام پا لیتا ہے، دنیا کی مشکلات سے آرام پا لیتا ہے۔ اور فرمایا اور جب فاسق و فاجر یعنی فاجر و گناہگار بندہ مرتا ہے تو اس سے بندے، ملک، درخت اور جانور سب راحت پاتے ہیں۔ کہتے ہیں خس کم جہاں پا، کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ چنگا ہے مر گیا، ایدی نحوست پورے علاقے تک پھیلی سی، اینے ہاری کنو تنگ کیتا سی، یہ کہتے ہیں نا، یہی وجہ ہے، حدیث پاک یہی ہے کہ بندہ بدکار جو ہے جب وہ مرتا ہے تو اس سے بندے، ملک، درخت، جانور سب راحت پاتے ہیں۔ اللہ
پتہ چلا کہ بندے کا گناہ صرف اس کے حق میں تکلیف کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ ایک شخص کا گناہ دوسرے لوگوں، شہروں، درختوں، جانوروں سب کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ جب ایسا گناہگار بندہ مر جاتا ہے تو لوگ، شہر، درخت اور جانور سب اس کی تکلیف سے نجات پا جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں سے جدا ہو کر شکار پہ نکلا ہوا تھا، جدا ہو کر وہ جنگل میں کسی جگہ پر نکل گیا تو آپ نے دیکھا ایک بہت عالی شان، بہت بہترین باغ ہے۔ اس باغ کی جو دیکھ بھال کر رہی تھی وہ ایک بچی تھی۔ گرمی کا دن تھا، بادشاہ نے کہا کہ مجھے انگور کا جوس پلاؤ، انگور کا شربت پلاؤ مجھے۔ اس بچی نے انگور لیے اور اس کو پلایا۔ بادشاہ نے کہا کیا عالی شان یہ باغ ہے، بڑا لہلہاتا باغ ہے۔ اس نے پی لیا۔ جب پیا نا تو بڑا مزہ آیا اس کو پینے میں۔ اب اس کی نیت بدل گئی، اب اس بادشاہ کی نیت بدل گئی۔ اس نے کہا اس کو میں ہتھیا لوں گا، اس کے اوپر میں قابض ہو جاؤں گا، یہ میں لے لوں گا اس سے۔ اس نے پھر بچی کو کہا کہ اے بیٹا ایک اور پلاؤ گلاس۔ اس بچی نے پھر ایک تازہ جو ہے نا انگور سے جو ہے وہ رس نکال کر بادشاہ کو دیا تو وہ ترش تھا، کڑوا تھا وہ۔ اس نے تھو کر کے پھینک دیا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو بچی دانا تھی، اس نے کہا ہو نہ ہو کہ بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے، بادشاہ کی سب ختم ہو گیا، وہ جو ذائقہ تھا ختم ہو گیا، صرف نیت بدلنے کے اوپر۔ گناہ تو بعد کی بات ہے، نیت المومن خیر من عملی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس نے ہتھیایا تو نہیں، قبضہ تو نہیں کیا ابھی، اس نے نیت کی تھی اس نے۔ یاد رکھیں پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے، بارشیں رکنا بند ہو جاتی ہیں تو جانور نافرمانوں پر لعنت کرتے ہیں، تو جانور نافرمانوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی نحوست سے ہے۔ اے عاشقان رسول غور تو فرمائیں، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات، یہ انسان، حضرت انسان کے اوپر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو یہ مخلوق بنا رہا ہے، یہ تو سرکش ہوگا، یہ سرکشی کرے گا۔ پھر جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت گزار دکھائے تو کہنے لگے فرشتے کہ یا اللہ یہ تو ہم سے بھی بڑھ گئے۔ ہے نا ایک شعر ہے کہ انسان فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے مشقت زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان فرشتوں سے افضل اعمال کر سکتا ہے، اولو العزم جو فرشتے ہیں ان کے مطابق ان کے برابر بھی نہیں جا سکتا کوئی، وہ تو پیغمبر ہیں۔ ان میں 4 جو ہیں، ہاں فرشتوں میں پیغمبر بھی ہیں، رسول ملائکہ ہیں۔ تو پیارے محترم صاحب غور کریں، اشرف المخلوقات ہے، مگر جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کی نافرمانیاں حد سے بڑھتی ہیں تو جانور تک بھی انسان کو برا بھلا بولتے ہیں۔ جو نافرمان ہیں وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتے ہیں، درجہ انسانی سے گر کر ذلت کے امید گڑھے میں جا گرتا ہے۔ وگرنہ یہی حضرت انسان عبادت کرنے پر آتا ہے، 40 سال ایک ہی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ ایسا بھی ہے، ایسی بھی کرامت اللہ نے دی ہے انسان کو، لیکن کب؟ یہ جب اللہ اور اس کے محبوب کا ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر یہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ توجہ رکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم نوازی فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض کتابوں میں لکھا ہے، یہ عبرت ناک واقعہ موجود ہے کہ ایک بار اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا وہاں ایک شہر ہے، اللہ پاک نے اس شہر کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہاں باغات ہیں، پھل پھول ہیں، وہاں کے رہنے والوں کے پاس مال مویشی بھی ہیں، اور سب اللہ پاک کی اطاعت و عبادت کرتے ہوئے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان شہر والوں نے جب اللہ پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ کی نہایت تعظیم کی اور بہت احترام سے پیش آئے۔ 3 سال کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، آپ یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ اس شہر کے باغات اور مکانات اجڑ گئے، تباہ و برباد ہو گیا سب۔
نہریں اور چشمے خشک ہو چکے، اب نہ وہاں پھول ہے، نہ پھل ہیں، نہ جانور، نہ ہی کوئی آدمی وہاں رہتا ہے۔ ایسے خوشحال شہر کا ایسا اجڑا حال دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، اس شہر کے لوگ کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے؟ سنیے ان سے گناہ کیا ہوا، سنیے اللہ عرض کیا، اللہ کیا ان کو نظر بد لگ گئی؟ کیا ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا؟ کسی دشمن نے انہیں شکست دے دی ہے، یا تیری اطاعت اور فرما برداری چھوڑ کے نہیں یہ سزا ملی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اے اللہ پاک کے نبی، اس شہر کو بری نظر نہیں لگی، نہ ہی انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی، نہ ہی ان کے اوپر کوئی جادو ہوا۔ ان کی بربادی کا اصل سبب یہ ہوا کہ ایک روز اس شہر سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا، اس نے ان کے چشمے سے منہ دھو لیا۔ اس بے نمازی کے چہرے سے لگنے والی پانی کی یہ نحوست ہوئی کہ ان کے چشمے خشک ہو گئے، ان کے باغات اجڑ گئے، ویران ہو گئے۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے بے نمازی کی دنیاوی نحوست ملاحظہ فرما لی، اور روز قیامت جہنم کو بے نمازیوں سے ہی پر کیا جائے گا۔ ایک بے نمازی نے وہاں پر منہ دھویا تھا بس۔ اے بے نمازی، تیری شامت آئے گی، قبر کی دیواریں آپس میں مل جائیں گی، توڑ دے گی یہ قبر تیری پسلیاں، جیسے ملیں یوں ہاتھوں کی انگلیاں۔ توبہ کر لے، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔ یہ بے نمازی کا حال۔ بے نمازی کسے کہتے ہیں؟ 5 نمازیں نہ پڑھے؟ نہیں، ایک نماز بھی چھوڑے بے نمازی میں شمار ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جناب ہم تو پڑھتے ہیں، ہم پڑھ رہے نہیں پڑھ پا رہے ہم۔ 99.9% پاکستان میں بے نمازی ہیں۔ جی ہاں، کتنی تعداد ہوگی پاکستانیوں کی؟ اور تعداد مسجدوں کی دیکھ لیں۔ فجر میں کبھی آپ آ کے دیکھیں یہاں پر، اپنی مسجدوں کا حال دیکھ لیں، فجر میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جناب ہمارے کاروبار کیوں نہیں چل رہے، ہمارے گھر بار میں نحوست کیوں ہے، ہماری اولاد بے عمل کیوں ہوتی جا رہی، ہماری اولاد سرکش کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے، سمجھے نہیں بے نمازی کتنی بڑی نحوست لے کے پھر اپنے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ، ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آج تو گھر گھر میں بے نمازی موجود ہیں، آخر گاؤں شہر اجڑتے کیوں نہیں؟ اس کا جواب بھی سن لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی رحمت نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ جی ہاں، پھر بھی نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 33۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب، ہماری پیاری امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب زمین میں برائی پھیل جاتی ہے تو اللہ پاک اس کا وبال اہل زمین پر اتارتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے اس قوم میں نیک لوگ ہوں؟ فرمایا ہاں، نیک لوگ بھی برائی کی وبال کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ مثلا گناہوں کے سبب سیلاب آیا تو نیک بھی اس سیلاب میں مبتلا ہوں گے، قحط پڑا تو نیک لوگ بھی اس قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، البتہ پھر ان نیک لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں پیارے محترم سامعین، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ آخر گناہ ہے۔ جب کوئی گناہ یا نافرمانی معاشرے میں پھیل جاتی ہے تو اس کی نحوست بھی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی گناہوں سے بچا کریں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کیا کریں۔ اللہ پاک نے سورہ ہود میں مختلف قوموں کی ہلاکت کے واقعات ذکر فرمائے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام پر زبردست پانی کا سیلاب آیا، ساری قوم غرق کر دی گئی، قوم عاد پر سخت ترین آندھی کا عذاب آیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قوم سمود کو زلزلے سے لرزا کر رکھ کر دیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، فرعون اور اس کی قوم کو اس دریا میں غرق کر دیا گیا۔ ان قوموں کی تباہیوں کا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یاد رکھیں یہ قوموں کی تباہی کے 2 اسباب ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک
ایسے فضیلت والے لوگ نہ تھے کہ ان گناہوں سے روکتے، انہیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے، اگر تھے تو بہت تھوڑے تھے، قوموں نے ان کی بات نہ مانی، چنانچہ جب عذاب آیا تو اللہ نے نیکی کی دعوت دینے والے تھوڑے لوگوں کو بچا لیا، باقیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ ان قوموں کی تباہی کا سبب دوسرا یہ تھا، یہ مجرم تھے، گناہ کرتے تھے، اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم کیا، فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، عذاب دو اس کو، یعنی کہ اس شہر پر۔ فرشتے نے عرض کی، اللہ پاک اس شہر میں تیرا نیک بندہ بھی رہتا ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے میں بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے اس بستی کو، اس شخص اور دیگر لوگوں کے سمیت تباہ و برباد کر دو، کیونکہ میری نافرمانی کو دیکھ کر اس کا چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کوئی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ سب اس کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ نیکی کی دعوت ہم نے دینا چھوڑ دی ہے، برائیوں میں ایسے مبتلا ہو گئے ہیں، نکلنے کا دل نہیں کرتا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، عبادت میں لذت آتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا عبادت کرنے میں۔ شب برات آتی تو لوگ عبادت میں لگا کرتے تھے، شب معراج آتی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، دیگر معاملات ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنا کرم فرماتا تھا۔ اب ہمارے معاملات کیا ہیں؟ شب برات آ جائے، شب معراج آ جائے، یہ کیا نام ہے، رمضان آ جائے، رمضان میں ہمارے ایسے عجیب و غریب معاملات ہو گئے ہیں، دل ہی نہیں لگتا عبادت میں۔ اب روزے رکھنے کی معاملات آئے تو ہیلے بہانے شروع کر دیتے، کیا کہتے ہیں؟ یار میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا، گرمی زیادہ ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، میں کاروبار پہ جاؤں یا میں روزے رکھوں۔ اب یہ معاملہ ہو گیا۔ پہلے تو قومیں تباہ و برباد ہوتی تھی، اب عبادت میں دل کا نہ لگنا یہ اس سے بڑی نحوست ہے۔ نہیں دل لگ رہا ہمارا عبادت میں، دو نفل ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے، ہمیں نمازوں کا طریقہ پتہ ہی نہیں ہے، نماز میں پڑھنا کیا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ نماز جنازہ کا حال آپ دیکھ لیں، بگلے جھانک رہے ہوتے ہیں۔ عید کی نماز آ جائے تو پہلی رکعت کے بعد جب رکوع کیا جاتا ہے تو لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد جو ہے 3 تکبیریں کی جاتی ہیں، لوگ رکوع میں جاتے ہیں۔ نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک تو نماز کا بھی پتہ نہیں، نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، سیکھنے بھی نہیں آتے۔ المیہ یہ دعوت اسلامی آپ کو گھر آ کر سکھا رہی ہے، ہم سیکھ نہیں رہے۔ یہ دعوت اسلامی جگہ جگہ پہ اجتماع کر رہی ہے۔ ابھی شب برات کا اجتماع ہے 3 فروری 2026 بروز منگل، اللہ اکبر۔ 15 شعبان کا جو عظیم الشان اجتماع ہے، آپ یقین کریں بڑا ایک مزہ آتا ہے یقین کریں اس اجتماع میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے یار، ہمیں اپنے کام دھندے سے فرصت نہیں ملتی ہے، ہم غرق ہو گئے اس معاملے میں۔ ہم کہتے ہیں یار اسی کماوان گے نہیں تو بچے میں کی کماوان گے۔ ہمارے پاس یہ شیطان نے جو ہے نا، یہ نفس و شیطان نے ایسا ہمارے ذہنوں پر غالب آ گیا ہے، وہ اس نے ہمیں نا بہکا کے رکھ دیا، کاروبار نہیں کریں گے تو کمائیں گے کہاں سے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ بہرحال پیارے محترم صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق کا وعدہ لیا ہوا ہے، خدا کی قسم قرآن میں ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ لیا ہے، زمین پر چلنے والے ہر زندہ جان رکھنے والے کا رزق کا وعدہ لیا ہوا ہے۔ پتھر میں رہنے والے نے بھی رزق دیتا رب تبارک تعالیٰ، تو اسی کی شے ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی بھی ہمیں جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے۔ اور نہیں یار گالی نہ بکی یار، اور گانے نہ گاؤ یار۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخری بات، 1 منٹ ہوتے ہو گئے، آخری بات، یہ کیا نام ہے، بسنت کے معاملے کیا ہے؟ یہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، مساجد کا حال برا ہے، یہاں پر گراؤنڈوں کو سجایا جا رہا ہے، اتنا کچھ پیسہ خرچ، یہ کیا ہے یار بتاؤ تو صحیح۔ یہ جو بسنت ہے، ایک گستاخ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا تھا، اس کی یاد میں یہ بسنت مناتے ہیں۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں پتا تو بتا رہا ہوں میں۔ اے مسلمانوں خیال کرو، کس کام میں لگ گئے؟ ڈوریاں بک کروا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بک کروا رہے ہو آپ لوگ، اور مرنا بھول گئے جے؟ گستاخ رسول کی یاد ہے یہ، تمہارے نبی کی گستاخی کی تھی، جس نے مارا تھا اس کو، اس کے جو ہے نا اس کی پاداش میں یہ مناتے ہیں بسنت کو۔ ہندو بنیا تھا جس کو مارا تھا مسلمان نے، حضور علیہ السلام کے خلاف کتاب لکھی تھی اس بغیرت نے، یہ اس کی یاد میں یہ بسنت منا رہے۔ مناؤ مسلمانوں، مناؤ، بیڑا گھر کر دیا ہو یار، ہوت کرو۔ وہ پاگل ہوئے تو تسی تے پاگل نہ ہو، تانوں کی ہو گیا یہ؟ سنبھالو اپنے آپ کو۔ کتنے لوگوں کی گردنیں کٹیں گی دیکھ لینا، کتنے لاکھ کروڑ روپے اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، 3 دن جو ہے جناب بند ہے سب کچھ۔
موٹر سائیکل نہیں چلانی. کیوں؟ آپ کے لیے ہم نے رکشوں کو پرووائڈ کیا ہوا ہے, آپ کے لیے گاڑیوں کا بندوبست کیا ہوا ہے, آپ کے لیے ہم نے بسوں کا بندوبست کیا. کیوں؟ دین کے کام میں تو یہ پیسے نہیں خرچ ہو رہے. یہاں پہ غریب بھوکا مر رہا ہے, تم یہ ہلا بلا کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, کم از کم یہ جو میرے یہاں پہ اس سیدنا شام شہزادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں جو آنے والے ہیں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, خدا نہ کرے, آپ رک جائیں, آپ رک جائیں. کروڑ عوام کر رہی ہے, آپ رک جائیں. آپ سے گزارش, اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ پاک ہماری خیر و عافیت رکھے. میں یہ دیکھیں بات پتہ کیا, یہ فیسٹیول وغیرہ جو وہ ہوں جن کا کچھ دین اسلام میں فائدہ بھی ہو, جس کا فائدہ بھی وہ کام کرتے رہے ہم. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی.